آگے دیکھیں آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 27 سے لے کر اور 31 تک. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، حال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب و مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. اب یہاں پہ رک کے نا میں سب سے پہلے آپ کو نا یہاں کیونکہ سقر کا ذکر کیا جا رہا ہے تو جہنم کے قرآن میں مختلف آیات میں وہ اتنا ٹائم نہیں میں ہر آیات ابھی آپ کو اس پر نہیں بتا رہی، لیکن دوزخ کے جو ہے نا 7 آپ طبقات کہہ لیجیے، 7 آپ درجات کہہ لیجیے جو قرآن میں آتے ہیں، ان میں سے مختلف نام ہیں. ایک تو یہیں پر آ رہے ہیں فقط ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ لیجیے اس کو. اچھا یہ جو ہے نا یہ علماء کے مطابق اس کے درجات بھی ہو سکتے ہیں اور طبقات بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ذرا الگ ہیں، ڈفرینٹ چیز ہے نا، تو لیکن یہ اس کے بارے میں یہی رائے آتی ہے. تو یہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں جا بجا اب ہماری آیات یہ گزر گئیں تو ان میں پہلے ہم ان کو پڑھ آئے، مختلف سوروں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے نا ان میں سے ایک جو نام ہے اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سقر بھی ظاہر ہے جہنم کا ایک نام ہے، ایک طبقہ ہے. تو اب اس کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے جو ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے بارے میں بتایا کہ ولید بن مغیرہ کو کہ دوزخ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم کیا جانو دوزخ کیا ہے. تو جو بھی یہ ہے مختلف درجات ہیں طبقات ہیں، جو مین چیز ان کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ جگہیں بتایا آگے اللہ تعالیٰ خود ہی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کھال جھلس دینے والی
اصل جو بات ہے جلانے والی یہ جگہ ہے. یعنی آدمی کی اگر آپ دیکھیں نا یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ تم کیا جانو دوزخ کیا ہے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. ٹھیک، تو آدمی کی شخصیت کو جو نمایاں کرنے والی چیز ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں اس کی کھال یا اس کا فیس یا اس کی اسکن ہوتی ہے نا، چہرے کی اسکن ہو، ہاتھ کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، تو اس کی جو بدنمائی ہوتی ہے نا وہ سب سے بری اس سے لگتی ہے. یعنی اگر وہ بعضوں کو ڈیزیز ہو جاتی ہے نا، وائٹ اسپاٹ پڑ جاتے ہیں، تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیٹ پہ، پیٹھ پہ، کوئی ایسی جگہ تھائیز پہ ہو کہ کسی کو نظر نہ آئے گا، ہماری عزت رہ جائے. اگر وہی وائٹ چہرے پہ ہو یا ہاتھ پہ، کھال پر، کوئی بھی پرومیننٹ جگہ پہ ہو، تو بڑا انسان کو نا اس چیز کے اوپر تکلیف ہوتی ہے اور بڑی بدنما لگتی ہے. باقی کہیں پر ہو تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کا جو کھال ہے نا، جو ایک دنیا میں بڑی پریزنٹیبل انسان بنانے کی اس کو کوشش کرتا ہے، خود چہرے کی بھی تو کھال ہی ہے نا ہمارے چہرے پر بھی، اس کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھوں کو خوبصورت بناتا ہے جولری کے ساتھ اور زینت کے ساتھ اور مختلف چہرے پہ میک اپ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جو جسم پر گوشت کو چھوڑے گی نہیں نا، بالکل ہی چاٹ جائے گی آگ ان کی جسموں کو بھی، اور بعض جگہ پہ ہڈی کو بھی چاٹ جائے گی. اور کیا بات ہے کہ دیکھیں جو یہ بات ہے نا، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس سے ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ نہ باقی رکھے چھوڑے، یعنی نہ جہنمی صحیح طرح مریں گے اور نہ جئیں گے. یہ مراد بھی ہے. عجیب ایک زندگی، آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہے. اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ اعلیٰ میں آتا ہے آیت نمبر 13 میں کہ جہنمی جہنم میں مریں گے نہ جئیں گے. تو یہی بات آ رہی ہے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. دوسری بات، ایک اور بات یہاں بتائی گئی کہ جہنم پہ بطور دربان، یعنی ان کے جو دروغہ ہیں وہ 19 ہیں ان کی تعداد. تو یہ جو مشرکین قریش تھے، تو انہوں نے جب یہ قرآن میں آیت آئی اور ان کو پتہ چلا، تو انہوں میں ابو جہل نے، جو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا اسلام دشمن تھا، تو اس نے یہ قریش کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مجھے بتاؤ 13 ہیں یہ، تو کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ جو ہے وہ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ مطلب یہ باتیں کر رہے ہیں استہزاء کہ تم لوگ سب جو ہے نا مل کے ان کو سنبھال لو، 10 لوگ جو ایک ایک فرشتے کو، اتنے سارے ہم لوگ تعداد میں. تو ان میں کہتے ہیں کلدہ نامی، کلدہ کاف سے، کلدہ نامی ایک شخص تھا، اسے اپنی طاقت پہ، اپنی بڑا اس پہ گھمنڈ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکثر چیلنج دیا کرتا تھا لڑائی کا نا. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، آپ لوگ صرف 2 فرشتوں کو سنبھال لینا، اور باقی جو ہے نا میں تو جو ہے وہ ان کو یعنی کہ تم میں سے 2 جو ہیں، 2 لوگ جو ہے فرشتوں کو سنبھال لیں، اور باقی جو ہے نا ان کے لیے جو یہ 19 کارکن ہیں، جو بھی یہ دروغہ فرشتے ہیں جو بھی ہیں، ان کے لیے میں کافی ہوں، میں ان کو سنبھال لوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کامنٹ انہوں نے استہزاء کے بنائے. تو پتہ کیا چلا، جو یہاں بات آ رہی ہے نا کہ اللہ نے ان کے لیے جو یہ ادھر بات ہے آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، دل کے بیماروں کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے، ان منافقوں کے لیے، ان کفاروں کے لیے فتنہ بنا دیا کہ یہ خوب انہوں نے استہزاء کیا، اور ان کی آزمائش میں اور اضافہ ہوتا چلا. اچھا، جو مسلمان ہیں آپ دیکھیں، اور اللہ نے کیا کیا، یہاں دیکھیں بات آ رہی ہے کہ ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا گیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور بڑھ جائے. اچھا، ایمان والے، جیسے ہم کوئی قرآن پڑھتے ہیں، ہم جب یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اور ڈر جاتے ہیں، اور زیادہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یعنی کہ جہنم پہ بھی دربان ہیں اس کے 19 فرشتے. اچھا، یہ بات یاد رکھے گا کہ جو بھی دربان ہیں وہ فرشتے کی ان کی شکل ہے، وہ چاہے سخت ہیں، وہ جو بھی ان کا مزاج ہوگا، لیکن وہ ہیں فرشتے، دربان کہلاتے ہیں وہ. تو وہ جب ہم یہ بات سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یا ایمان جو بھی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، تو وہ ڈرتا ہے نا. جب وہ ڈرتا ہے، جب وہ اللہ کا تقویٰ اور زیادہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا ایمان اور زیادہ گرو کرتا ہے. تو اس سے آگے بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دل کے بیمار لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اس وقت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دل کے بیمار کون ہے؟ منافق. اور آج کے دور میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کے اندر منافقت ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ٹیڑھ نکالتا ہے یا باتیں بناتا ہے. دل کی بیماری ہے نا یہ منافقت ہونا.
دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے قرآن میں آج بھی آپ لوگوں کو دیکھیں کچھ آیات آتی ہیں کہتے ہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ایسا ہو کیا دس بھی پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے, فلاں کیسے ہو سکتا ہے, 19 فرشتے جو ہیں وہ اتنی بڑی فوجوں کو سنبھال لیں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس طرح کی جو بھی واٹ ایور باتیں بناتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی قرآن کی مثالوں کو بہتوں کو اسی کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے, اور بہت سارے لوگ انہی مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن میں آپ یاد کر لیجئے, سورہ البقرہ پہ چلے جائیے کہ مچھر کی, سورہ حج میں مکھی کی, پھر سورہ نمل میں بھی چیونٹی کی, یہ ساری مثالیں ہیں نا. تو بعض دفعہ قریش اس کے اوپر اور یا کافر اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا چھوٹی سی مثال دی. تو سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا, کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہی چیز جو ہے جب آپ کی نیت درست ہوتی ہے تو انسان کی یہ ہدایت کا باعث قرآن بن جاتا ہے, اور نیت کی خرابی کی بنا پر انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے. اسی قرآن کو پڑھ کے یہ نیت کے اوپر سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ ہے بخاری کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لشکر تو اتنے زیادہ ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, صرف فرشتے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں, پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. سورہ طور جب ہم نے کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اوپر آسمان پر 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے جو کہ ہمارے دنیا کی طرح کا کعبہ ہے. اس میں 70,000 جو فرشتے ہیں وہ روزانہ طواف کرتے ہیں, اور جو ان میں سے اگلا یعنی جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر چکا اس کی قیامت کا باری نہیں ہے. اتنے فرشتے ہیں. تو وہی بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے, اللہ کی تو بہت بڑی فورسز ہے, لیکن اللہ نے اگر 19 رکھے ہیں تو کوئی اللہ کی اہمیت, کوئی وجہ ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اور ہو سکتا ہے یہی اتنے اہم یا امپورٹنٹ فرشتے ہوں, اتنے اسٹرانگ ہو کہ ضرورت ہی نہ پڑے اور فرشتوں کی یقیناً. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ غور کرنا ہمارا کام ہے کیا؟ ہم لوگ اس وقت بیٹھ کے فہم میں آپ کو سوال دے دیں کہ 19 کیوں ہیں فرشتے, بتائیں مجھے. یہ سوال کرنے کا ہے کہ اس وقت ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر اختیار کرنے کی ضرورت ہے, یہ کوئی موضوع ہے کہ آدمی اس کے اوپر بات کرے. تو جب آدمی کو ٹیڑھ نکالنا ہوتا ہے تو وہ ایسی باتوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے, عمل پہ نہیں کرتا. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 32 سے لے کے 37 تک. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ. اچھا یہیں تک ابھی کر لیتے ہیں. 30 یہ ہو گیا ہے, 38 تک ہو گئی. تو میں نے 38 تک کر دیا ہے, 38 کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں بس اتنا کریے, 37 تک. ترجمہ دیکھتے ہیں. ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے, اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے, یہ دوزخ کی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے, انسان کے لیے ڈراوا. اچھا یہ نا بس 36 تک ابھی میں کر رہی ہوں, کیونکہ اگلی جو آ رہی ہے نا 37 اس میں باقاعدہ پوری ذرا ڈیٹیل ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. ایک تو پہلی بات یاد رکھیے گا, کلا, کلا سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ نفی, ہرگز نہیں, یہ بات ہوتی ہے نا. تو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جو یہ سمجھتے ہیں, کون سمجھتے ہیں؟ کفار, کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کر لیں گے, جیسے پیچھے کے باتیں بنا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, تازہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی اور رات کی کہ جب وہ پیچھے ہٹے یعنی جانے لگے اپنے اپنے وقت پہ, چاند اور رات جب جانے لگے. تو اس کی آپ کو پتا ہے نا کہ ایک قسم کھانے میں اس کی ایک امپورٹنس ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند جو ہے وہ سورج کے ٹائم پہ نکل آئے, سورج چاند کے ٹائم نکل آئے. مطلب ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس میں کہ کبھی کوئی چینج نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے چاند ایک حقیقت ہے ویسے یہ حقیقت ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے فرشتوں کو جو 19 دربار ہیں یہ ان کو مغلوب نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہاں بتائی گئی کہ انسانوں کے لیے ڈراوا ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھانے کے بعد بتایا کہ جہنم کی بڑائی بتائی, ہولناکی کو بیان کیا کہ اس کی بڑائی, یعنی بڑائی سے مراد کیا ہے کہ کوئی عزت نہیں, مطلب مراد کیا کہ اس کی ہولناکی, وہ مقام, دہشت والا مقام, یہ ایک حقیقت ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نکلتی نہیں کسی طرح کی.
اس کے بعد جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ انسانوں کے لیے ڈراوا مطلب بہت بھاری چیز ہے اور انسانوں کے لیے ڈراوا ہے، تو اس کو بھی ہم دو تین معنی اس کے لے سکتے ہیں کہ ایک تو جہنم اٹسیلف ڈرانے والی ہے، دوسرے اس کا تذکرہ جب قرآن پاک میں آتا ہے تو قرآن کی وہ آیات بھی جو ہے وہ انسان کے لیے نذیر بن جاتی ہے نا، انذار کا باعث بن جاتی ہے نا، انسان ڈرتا ہے۔ قرآن میں بھی بیسکلی ذکر تو دوزخ کا اسی میں ہے، تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو بھی ڈراوے کو دو معنوں میں لیا گیا ہے، جہنم اور قرآن کی آیات کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 37، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ دو ٹرمز میں آپ کو لکھ رہی ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور تو ہم سورہ یاسین میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن تھوڑا سا اور ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بتا دو جی، یہ اس کو کریکٹ کر لیجیے گا پھر دماغ سے۔ اپنے آپ قرآن کے بنا لکھنے میں وہ اعراب لگانے میں ٹائم لگے گا۔ اچھا، یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، تو اس کے ہم مختلف قسم کے نا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ کون کون سی جو ہے نا انسان نے ایک چیز جو ہے آگے انسان اپنی نیکیاں بھیجتا ہے اور کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ انسان نے جو ہے جب اللہ کے لیے کون کون سے نیک کام جب کرتا ہے تو وہ آگے ہمارے ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں، ہماری نیکیاں میں کنورٹ ہو کے آگے بھیجے جا رہے ہیں کچھ نیکیاں آپ نے کی، مطلب مثال کے طور پہ غریبوں کو کھانا کھلایا، اور جو بھی نیک کام کی، نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ، حج عمرے کر رہے ہیں، سب آپ کی نیکیاں آگے جا رہی ہیں نا۔ کچھ ہیں جو بات جس کو یہاں کہی جا رہی ہے یتأخر، اس سے کیا مراد ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری جائیں گی نا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اپنے آثار، پیچھے جو ہم اپنے کام چھوڑ گئے، تو وہ جو ہم نے کام پیچھے چھوڑے ہیں ان کو یہاں پہ یتأخر کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ اس ہی کے حوالے سے ہمارا یتقدم اور یتأخر کے حساب سے ہمارا رزلٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ تو ابھی میں اتنی یہاں پر بات کروں گی، آگے بھی جا کے نا سورہ قیامہ میں دوبارہ سے اسی طرح کی آیات آئیں گی، تو وہاں پہ میں مزید ڈیٹیل پر اس کی بات کروں گی۔ ابھی صرف آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ اصل جو چیز ہے انذار ہر اس شخص کے لیے یہاں پر ہے کہ جو کہ ایک اور معنی اس کا لیا گیا ہے کہ جو کہ آگے بڑھنا چاہے یا جو کہ پیچھا رہنا چاہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جو چاہے آگے بڑھ کے بھلائیاں کر لے اور جو چاہے وہ اپنی نیکیوں کو ڈیلے کر دے اور پیچھے ہٹ جائے۔ ایک معنی اس کی یہ بھی کیے گئے، یعنی جو ایک چاہے آگے بڑھ کے نیکیاں کر لے اور ایک چاہے تو اپنی نیکیوں کو پوسٹ پون کر دے، تاخیر سے ان نیکیوں کو کرے، ڈیلے کر دے، اور کرے ہی نہ، ظاہر تاخیر جب کی یا ڈیلے کر دیا تو پھر ایک طرح سے وہ مؤخر ہی ہو جاتا ہے۔ تو دو طرح کے معنی یہاں پر اس آیت کے لیے گئے۔ اور دوسری جو بات کی گئی آگے 38 میں رہن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ گھر جو ہے وہ مورگیج پہ رکھا جاتا ہے، رہن ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے عمل کے حوالے سے یعنی اس کی جان جو ہے وہ گروی میں ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس، اور وہ آئے گا قیامت کے دن اپنے عمل صالح لے کر اور اس سے اپنے آپ کو چھڑا لے۔ جتنے نیک عمل، جتنی نیکیاں، جتنے اچھے کام اللہ کے حضور رکھے گا، اتنی جلدی اس کی خلاصی ہوگی، اتنے جلدی جو ہے نا وہ اپنا جس کو کہتے ہیں نا گریبان کو آزاد کرے گا۔ جیسے آپ کو پتا ہے جب رہن میں گھر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے بینک، کیا کہتا ہے اگر کوئی مورگیج پر ہو، کیا کہتا ہے، پیسے ادا کریں آپ نا، آپ نے جو ہم سے لیا ہے، پیسہ دیا ہے، انٹرسٹ جو بھی آپ نے لیا اس کو ادا کریں، ہم آپ کا گھر واپس کر دیں گے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے اگر وہ نہیں ادا کریں تو کیا ہوتا ہے بتائیے،
ضبط ہوتا ہے، اس کو ورڈ بولے نا، ہاں ضبط ہو جاتا ہے، بس یہ سمجھیے۔ تو اگر کوئی اللہ کے پاس گیا اور وہاں جا کر اس نے نیک اعمال اپنے نہیں آگے پیش کیا اللہ تعالیٰ کو، تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ضبط ہو گیا، ہمارے نہیں ہے، ہم نے تو سب جو ہے نا وہ وہاں جا کے ہمیں اپنے جانوں کو چھڑانا ہے، جاننا دینا ہے، اور ہماری زندگی کیا ہے؟ سارے منی اور پیسے سے وہاں کو کام کرنا آواز ہے۔ آیت نمبر 39 سے لے کر اور 51 تک۔ کیا چیز جو ہے وہ نہیں جانتا بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے بلنڈرز کر کے اگر یہ آگے ہیں تو اب ان کی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ ایون تو ان کے جنتی فرینڈ یا آپ یا ان کے فیملی پرسن وہ بھی سب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیسے نہیں کر رہے، کوئی پریشان نہیں ہو رہا، کوئی دکھ پہ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہے وہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کی ایسے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے یا کوئی رحم والی حصہ ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے تو دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو آخرت میں بھی وہ اللہ کو کیوں چیلنج کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیچاروں کو کیوں دوزخ میں ڈال دی؟ ان کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ انہوں نے تو کبھی دنیا میں اللہ کی جو ہے کبھی بھی وہ نہیں کیا، سوال اللہ سے نہیں کیا، تو وہ وہاں بھی کیوں کریں گے؟ وہ تو اللہ کے فیصلے کو سپورٹ کریں گے، یقیناً اللہ آپ کی بہتری۔ دوسری بات کیا ہے کہ جنتی میں اپنی جنت میں جا کے اپنی زندگی جیئیں، ان کو وہاں کسی کا غم نہیں ہوگا، ان کی اپنی لائف ہوگی۔ جیسے یہاں پر آج کل لوگ بعض دفعہ گانے بناتے ہیں اٹس مائی اون لائف، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ یہ دنیا میں ہماری اون لائف نہیں ہے، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن ہاں جنت میں جا کے واقعی جنتیوں کی اپنی زندگی ہوگی، ان کو نہیں ضرورت ہے کہ کسی کا غم پالے، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ان کے غم پالو۔ تو اب یہ 4 بلنڈرز میں سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازی نہ تھے، دوسری بات مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق نماز نہ وہ ادا کرتے تھے، مسکینوں اور غریبوں کا حق نہ وہ دیتے تھے، نہ حقوق اللہ ادا کیے، نہ حقوق العباد کے بارے میں کوئی انہوں نے فکر کی۔ تیسری بات، بحث کرنے والوں کے ساتھ خوب بحث کرتے تھے، یعنی کیا مراد تھی کہ جب دین کے احکامات کی بات آتی تھی تو ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے، بڑی بڑی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دین کو ریڈیکول کرنا، اسلامی سزاؤں کو کہنا باربرک ہے، قربانی کا مذاق اڑانا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرنا، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ دینا کہ اتنی ینگ ایج میں ان کی مثال کے طور پہ ان کی شادی ہو گئی، کبھی کچھ بات، کبھی مسلمانوں کو برا بھلا کہنا،
کبھی جو ہے وہ نماز کے بارے میں کہنا کہ اتنا مشکل کام ہے، کبھی حجاب کا مذاق اڑانا، کہنا یہ کام سے جب حج پہ بھی تو نہیں کرتے، فلاں جگہ بھی تو نہیں کہتے، 10 بیٹھ کے باتیں بناتے تھے، خوب اس وقت انجوائے کرتے تھے. تو اب پچھتا رہے ہیں کہ یہ تیسرا جو ہمارا گناہ تھا وہ یہ تھا. چوتھی بات کیا کہ اگلی جو بات تھی وہ کیا تھی؟ آخرت کو جھٹلاتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ ایک تو آخرت کو جھٹلانا یہ بھی معنی ہے کہ آخرت آنی نہیں ہے، ان کو یقین تھا. دوسری بات کیا تھی کہ یقین تھا آخرت آئے گی لیکن اس کو بہت دور جانا. اور تھرڈلی اس کے اندر وہ بھی بات آئے گی کہ آخرت کے لیے فکر نہیں کی، جس کو ہم فکر آخرت کہتے ہیں. آخرت کے لیے زندگی نہیں گزاری، دنیا کی محبت میں زندگی گزاری، دنیا کے لیے زندگی گزاری، آخرت کو پیچھے کر دیا. ابھی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا کہ کیا چیز انہوں نے آگے بھیجی اور کیا پیچھے کی، کیا مؤخر کر دیا. تو دنیا کو انہوں نے آگے رکھا اپنے، اور آخرت کو کیا کیا؟ یتاخر، پیچھے کر دی، پوسٹ پون کر دیا آخرت کے معاملے سے. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ لیجیے کہ 4 چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان برائیوں کا حامل ہو کر اور امید کیا لگا کے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کوئی سفارش کام نہیں آنے والی، نہ ان کے دوستوں کی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے نا ان کی کوئی سفارش کریں گے. اور دوسری بات آگے جو فرمائی وہ یہ کہا گیا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، مطلب انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے وی آئی پیز ہیں. اور ایسے جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے اور قرآن کے جو احکامات جب آتے ہیں تو ایسے خوفزدہ ہو کے بھاگتے ہیں جیسے کوئی شیر سے بھاگتا ہے، کہ پتہ نہیں جیسے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں فرما دیا ہے، کون سی ان کو ایسے احکامات دے دیے ہیں کہ جو پتہ نہیں یہ مر ہی جائیں گے یہ کام کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ حجاب ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ نہیں میرے دکان میں بھی نہ پڑ جائے، میں تو کبھی کر ہی نہیں سکتی. قرآن پڑھنے کی بات ہو تو کون نہیں قرآن تو آئی ڈونٹ نو، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. کیا ہوتا ہے اس کلاس میں، کس چیز کی کلاس ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، میرے پاس تو وقت نہیں ہے. اس قسم کا یہ ایٹیٹیوڈ جو ان کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حق سے اتنی نفرت، اتنا اعراض کہ جیسے کہ کوئی شیر آ گیا ان کے اور یہ گدھے ان کو آ کے مطلب وہ کاٹ جائے گا. تو یہ تو یہ قرآن ہے، اس میں تمہارے ہی فائدہ ہے اگر تم اس کو پڑھو گے نا. تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ دیکھیں بعض دفعہ دین سے لوگ اتنا زیادہ دور بھاگتے ہیں، اتنا زیادہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کہنا سننا جو ہے نا بیکار ہے. ایسا خود بھی ایک فیلنگ آنے لگتی ہے بعض لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ کبھی بھی نہیں ماننے والے. تو ان کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اور یہ ان کا معاملہ جو ہے نا دنیا کا بتایا جا رہا ہے کہ آج یہ ان کا حال ہے اور دنیا میں جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے رہیں. آیت نمبر 52 سے 56 تک، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا بل لا یخافون الآخرہ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے. اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. یعنی بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یعنی کیا اب یہ چاہ رہا ہے، اور دوسرے معنی یہ کہ کافر واقعی میں یہی چاہتا ہے کہ ان کے پاس ایک کتاب نازل کی جائے جس میں کہ باقاعدہ خط لکھا ہوا ہو اور اس میں مینشن ہوا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا اللہ کے پیغامات ان کو باقاعدہ خط کے ذریعے سے ان کو باقاعدہ بھیجے جائیں. تو مطلب یہ اتنے وی آئی پی ہیں کہ انہوں نے یہ اندازہ اپنے ذہن میں لگا کر اپنے بارے میں رکھا ہوا ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ بغیر عمل کے یہ چاہتے ہیں کہ نہ عمل کریں، خوب معصیت کریں، خوب گناہ کریں اور عذاب بھی ان کو نہ ملے، ان کو نجات مل جائے. اور ایسے ان کے پاس خط آئے، اتنا ان کو آنر دیا جائے، تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اصل ان کے تمام فساد اور ان کے اللہ کو چھٹانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، ان کو آخرت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ان کو فکر ہی نہیں کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے لیے قرآن کو نازل اس لیے کیا کہ ایک نصیحت ہے جس سے کہ تم بچ جاؤ گے. اگر تم قرآن کی نصیحتوں کو مانو گے، اس سے ہدایت لو گے تو تمہارا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں کہ جس کا جی چاہے وہ سبق لے لے، اگر تم اس سے سبق لو گے تو تمہاری آخرت بنے گی، جی جس کا چاہے. یہاں پر بھی چوائس والی بات نظر آ رہی ہے نا
کہ تمہاری مرضی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے پر زور نہیں ڈال رہا, اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے اللہ ہی ایسا چاہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے یعنی میسج کے باوجود قرآن کے کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ جانتا ہے کہ یہ نہیں قبول کریں گے, اللہ کی دعوت قرآن کو قبول نہیں کریں گے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ان کا جو نیت ہے نا, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا, ہدایت کس سے ملتی ہے, اس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ہے ہی نہیں, طلب ہی نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ اس کا حقدار ہے نا کہ تم اس سے تقویٰ کرو, لیکن لوگ دنیا میں رہ کے کیا بن گئے, پیپل پلیزر بن گئے, جو ہے اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ سیلف پلیزر بن گئے, اپنے نفس کو راضی کرتے رہتے ہیں. اصل حق اللہ کا کیا ہے کہ اللہ سے تقویٰ کیا جائے, اللہ سے ڈرا جائے, وہی ہستی اس قابل ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والے کو بخش دے. یعنی تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہ لوگ جو ہے بخشائیں گے قیامت کے دن, یہ تمہاری جو ہے وہ شفاعت کریں گے, اللہ اس کا اہل ہے, اللہ کے ہاتھ میں مغفرت ہے, اللہ کے ہاتھ میں رحمت ہے. اللہ جو ہے چاہے جو کچھ بھی قیامت میں فیصلہ کرے جس کے لیے چاہے, تو یہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ اگر انسان نے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرے. یہی قرآن میں نصیحت ہے. جو نصیحت کا ذکر کیا جا رہا ہے, مراد یہ ہے قرآن جو ہے ایک ریمائنڈر ہے, ایک کاؤنسلر ہے تمہارے لیے, ایک فرینڈ ہے, ایک ایڈوائزر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے تم قرآن جب پڑھو گے, اس پہ غور کرو گے, تو یہ جو کوالٹیز قرآن کے ابھر کے تمہارے سامنے آئیں گے. اگر تم نے اس سے ایک ڈسٹنٹ تعلق رکھا تو تم اس سے کبھی بھی نفع نہیں اٹھا سکتے. جتنا تم جڑو گے اتنے ہی تمہاری دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوارے گا, اور اللہ سے بھی تمہیں قریب لے جانے والے. الحمدللہ مکمل بھی.